اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ المولا العظیم۔ اما بعد، سامعین مکرم، ہم اور آپ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، معراج کی تیاری کے ساتھ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور معراج عروج سے بنا ہے، اور معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کے لیے معراج ہے، یعنی سیڑھی ہے۔ تو سیڑھی کے بھی معنی معراج کے آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ سارے خطے دنیا کے مسلمان یہ مانتے ہیں، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ آج کی رات خدا تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی، جسے معراج کا نام دیا گیا۔ معراج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آیت نازل کی، سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی۔ اب یہاں پر معراج کے سلسلے میں کئی حکایتیں ہیں۔ ایک تو حکایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کے گناہوں کی طرف آپ نے نظر دوڑائی تو زار و قطار رونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اپنے امت کے گناہوں کے لیے روتے ہیں؟ آپ میرے پاس تشریف لائیے، کیونکہ قیامت کی ہولناکی وہ ہولناکی ہوگی جس میں ہر نبی نفسی نفسی کہے گا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے دل کے سکون کے لیے، قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے آپ کو میں اپنے پاس بلاتا ہوں، یہاں پر تشریف لائیے، اور آپ ہیں اور میں ہوں، آپ اور ہم ایک دوسرے کے روبرو رہیں گے، اور آپ کی امت کی مغفرت کے لیے جو کچھ بھی آپ عرض کریں گے، یہ آپ کا خدا اس کو تسلیم کرے گا۔ لہذا معراج کی حقیقت ایک یہ بھی ہے، اور پھر معراج کی جو دوسری حقیقت ہے اس کو انشاءاللہ اس بیان کے آخر میں آپ کو بتایا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ یہاں پر اعتراض کرنے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے لگے کہ کیسی معراج ہے کہ آپ اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، ہمارے ذہن و گمان سے تو یہ باہر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بلا سکتا ہے آسمانوں کی سیر کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ کس نے بلایا؟ کسی نے نہیں بلایا، بلکہ جس نے بھی بلایا وہ پاک ذات ہے۔ سبحان، پاک ہے۔ پاک کے معنی ہوتے ہیں کہ تمام شرکوں سے پاک، تمام عیبوں سے پاک۔ وہ ہستی جو پاک ذات ہے، اس نے، سبحان الذی، وہ ہستی جو پاک ذات ہے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسرا۔ اب دیکھیے اسرا میں بہت سارے یہ لفظ کے اندر موتی چھپے ہوئے ہیں۔
اور اسرا کے معنی جانے کے بھی ہوتے ہیں اور لے جانے کے بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ معنی نکالیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات سے نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گیا. اللہ تعالیٰ ان کو لے کر گیا. وہ اس لیے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تو وہاں پر یہ اہتمام کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اگر چاہتے تو صرف 70,000 فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج سکتے تھے کہ جاؤ بلا کر لاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لاؤ. 70,000 فرشتوں کو بھیج سکتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ صرف جبرائیل امین کو بھی بھیج سکتے تھے کہ اے جبرائیل جاؤ اور بلا کر لاؤ. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک سواری بھی آپ نے مہیا کر دی. وہ سواری کہاں سے آئی؟ کیا دنیا کی سواری تھی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ ایک مہمان کو اگر ہم بلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی کار کے ذریعے تم چلے آنا ہماری دعوت پر؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی دنیا کی سواری ان کے لیے مقرر نہیں فرمائی بلکہ جنت سے سواری اللہ تعالیٰ نے خود بھیجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے براق کو بھیجا گیا. اور اتنا ہی نہیں 70,000 فرشتے تشریف لاتے ہیں. جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ تشریف لاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ براق بھی آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی دیکھیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو دیکھیے کہ اگر بلانا بھی الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آتا ہے تو جو مہمان کو ہم بلاتے ہیں اس کی فضیلت اور اہمیت کے ساتھ اس کو بلایا جاتا ہے. اگر کوئی اسٹیشن سے مہمان آنا چاہتا ہے تو کوئی عام مہمان ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ فلاں ٹیکسی کر چلے آنا، میں اس کا کرایہ دے دوں گا. پھر اس سے زیادہ فضیلت اہمیت رکھنے والا مہمان آتا ہے تو یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ بھائی کوئی نمائندہ بھیجا جاتا ہے کہ جاؤ بلا کر لے کر آؤ. اس سے اہم کوئی مہمان ہوتا ہے تو تیسرا بلانے کا اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود بھی جاتے ہیں، سواری بھی لے کر جاتے ہیں اور اس کو اپنی دعوت پر بلا کر لے کر آتے ہیں. تو بلانے کے 3 طریقے الگ الگ ہیں، مگر سب سے اہم اور عمدہ طریقہ یہ ہے کہ اہمیت اس کی جب بڑھ جاتی ہے کہ مہمان خود جائے اور اس میزبان خود جائے اور مہمان کو ساتھ لے کر آئے. تو یہاں پر اسرا کے معنی یہ ہے کہ پاک ذات ہے وہ خدا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف بھیجنے کا انتظام کیا، نہ صرف 70,000 فرشتے بھیجے، نہ صرف جبرائیل امین کو بھیجا، نہ صرف براق کو بھیجا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آیا اور لے کر گیا. بڑی عجیب بات ہے. یہاں پر آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے آ سکتا ہے؟ تو ایک معمولی سی بات ہے. حدیثوں میں آیا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کہتا ہے کہ تم میرے قریب 1 قدم چل کر آؤ، میں تمہارے قریب 10 قدم چل کر آؤں گا. تو ایک معمولی سے بندے کے لیے اللہ 10 قدم چل سکتا ہے تو یہ سردار الانبیاء حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے خدا تعالیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ تو یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ خود آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ساتھ گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کی یہاں پر بات بھی ثابت ہو گئی. اور دوسری حدیث کو دیکھ لیجئے کہ دوسرے واقعے کو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر گیا. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، اس کو سن کر تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا. اس سفر میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تھا. وہ واقعہ یہ ہے کہ نبوت کے دور کا، ہجرت کا واقعہ ہے. جب
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो साथ में आपके साथी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर में देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन शख्सियत थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक परेशान हो गए दुश्मनों की आहट को देखकर कि दुश्मन आपके करीब आ पहुंचे हैं, उनके कदमों को गारे सौर के दहाने से आप देख रहे थे उनके पैर। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक डर गए, खौफ खा गए और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तकती हुई निगाहों से, खौफ की निगाहों से देखा तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया, ऐ अबू बकर डरने की कोई जरूरत नहीं, इन्नल्लाह मआना, अल्लाह हमारे साथ है। तो यहाँ हिजरत के सफर में जब अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो सकता है तो वहाँ मेराज के सफर में अल्लाह क्यों साथ नहीं हो सकता। तो ये यहाँ पर ये बात साबित हो जाती है कि असरा के माने ले जाने के हैं। अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाता है और ले जाने का इंतज़ाम भी बड़ा ही क्या खुशनुमा है कि अल्लाह ताला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जबकि आप हतीम में लेटे हुए होते हैं तो अल्लाह ताला जिब्राइल अमीन को बुलाकर कहते हैं कि ऐ जिब्राइल यहाँ पर आइए, आज की रात अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाना चाहता है, जाओ आप भी जाओ, 70,000 फरिश्तों को लेकर जाओ, नूरानी फरिश्तों को लेकर जाओ, साथ में नूरानी सवारी बुर्राक को लेकर जाओ और मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाकर लाओ। तो हज़रत जिब्राइल अमीन इस सरजमीन पर तशरीफ़ लाते हैं, जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत में यह है कि आप अपने उम्मे हानी के घर में तशरीफ़ फरमा थे और एक रिवायत यह है कि आप हतीम में आराम फरमा रहे थे। बहरहाल हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाते हैं और तशरीफ़ लाने के बाद क्या देखते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं। अब आपको जगाया जाए तो कैसे जगाया जाए। हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम से और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू होती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कैसे जगाएं। तो वहाँ पर यह तय पाता है कि आप ऐ जिब्राइल आप अपनी जो है आँखों से, आँखों की पलकों से उनके पैरों के तलवों को मलिए और उनके तलवों को बोसा दीजिए। लिहाजा इस तरह से हरारत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग जाएंगे। लिहाजा काफुरी आपकी आँखें थी और काफुरी होंठ आपके, वो आप जिब्राइल अमीन करीब आते हैं और क्या देखते हैं कि फर्श पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं। गौर फरमाइए, यहाँ पर भी एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ। लोगों के जहनों में जो शिर्क और बिद्दत जो फंसा हुआ है उसको दूर करने के लिए मैं यहाँ पर बतलाना चाहता हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्श पर लेटे हुए हैं। अब जिब्राइल अमीन आपके पैरों के तलवों को बोसा देने के लिए झुकेंगे तो कितना झुकेंगे? क्या रुकू तक झुकेंगे? नहीं, बल्कि पूरे का पूरा आपको झुकना पड़ेगा। तो पूरे के पूरा आप झुके और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को मलने लगे आँखों से और बोसा दिया। तो क्या यहाँ पर सजदा हुआ? अगर ये सजदे की सूरत होती तो जिब्राइल अमीन इस बात को हरगिज़ गवारा न करते कि इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया जाए, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप अपने आँखों की पलकों से लगाते हैं और होठों से बोसा देते हैं। तो उस हरारत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हो जाते हैं। जैसे ही आप बेदार होते हैं, आँख खुलती है तो
حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں کہ چلیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ وہاں پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیدار کی بات کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، مگر یہاں پر تو سراپا خدا تعالیٰ اپنے قریب بلا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کا انتظام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے ہیں، جبرائیل امین کے حکم پر تیاری کرتے ہیں۔ جبرائیل امین اس وقت کیا کرتے ہیں کہ آپ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے اور آپ کے سینے سے دل نکالا جاتا ہے، اس دل میں کو آب زمزم سے دھویا جاتا ہے، اور اس کے بعد آب زمزم سے اس دل کو پاک کرنے کے بعد پھر اس دل میں ایک عجب قسم کا نور بھر دیا جاتا ہے۔ اس دل کے اندر وہ کیفیت نور کی اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد اس دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھا جاتا ہے اور اس سینے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بڑی عجیب بات ہے کہ انسان کا جب ہارٹ کی بائی پاس ہوتی ہے، اس کا سینہ اگر چاک کیا جائے تو یقیناً اس میں سے خون نکلتا ہے، مگر یہاں پر بڑی عجیب کیفیت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا مگر ایک خون کا قطرہ تک نہیں نکلا۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہنے والے کیا وہ اس حقیقت سے انکار کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور تھے، پیکر نور تھے؟ کیونکہ اگر بشر ہوتے تو ان کے سینے کو چاک کیا جاتا تو اس میں سے خون کے قطرے نکلتے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اس دل کو رکھا جاتا ہے، پھر وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا جاتا ہے۔ براق پر سوار ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جبرائیل امین بھی اس براق پر سوار ہو جاتے ہیں، سفر شروع ہوتا ہے۔ سفر کی پہلی منزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی سرزمین پر دکھائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہجرت کر یہاں پر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر آپ تشریف لائیں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر سفر آگے بڑھتا ہے تو درمیان میں ایک جگہ آتی ہے بیت اللحم، جہاں پر جبرائیل امین کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ جب آگے اب سفر میں بڑھتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں؟ وہاں پر بتایا جاتا ہے، جبرائیل امین کہتے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قبر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہاں سے آپ آگے بڑھتے ہیں، سفر چلتا ہے آگے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو بزرگان دین کے مزارات ہیں جہاں پر ہم جاتے ہیں اور اس کو کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں، تو میں یہاں پر معراج کی یہ دلیل دینا چاہتا ہوں کہ اس سفر میں جبرائیل امین نے مختلف نبیوں کی قبروں کی زیارت کروائی۔ خود جبرائیل امین نے نبیوں کی قبروں کی زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بزرگان دین کی قبروں کی زیارت کا یہ طریقہ بھی حضرت جبرائیل امین نے سکھایا۔ یہ کوئی انسان کا پیدا کردہ جو ہے اپنی طرف سے
کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جبرائیل امین نے مختلف انبیاء کرام کی قبروں کی آپ کو زیارت کروائی۔ جانا تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، مگر درمیان میں سفر کے دوران زیارتیں بھی بزرگان دین کی ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بزرگان دین کی زیارت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس پہنچتے ہیں، جہاں پر بیت المقدس میں تمام انبیاء کرام وہاں پر جمع رہتے ہیں، اور وہاں پر حضرت جبرائیل امین اذان کہتے ہیں، اور امامت کا مصلی وہاں پر خالی ہوتا ہے، تو جبرائیل امین کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کی امامت کرتے ہیں، جس نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے کہ ایک نبی جو ابھی ان کو خبر میں دیکھا تھا، وہ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہ نبی وہاں پر بھی موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے قبر انور سے ہر طرف دیکھ سکتے ہیں، ہر طرف دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات یہاں پر ثابت ہوتی ہے کہ کچھ ہی سیکنڈ میں، جبکہ ایک لمحے میں آپ موسیٰ علیہ السلام خبر میں تھے اور دوسرے لمحے میں بیت المقدس میں آپ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر وہاں سے بیت المقدس سے آسمانی سفر شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین آسمانوں کی سیر کراتے ہیں۔ آسمانوں کی جب سیر کرائی جاتی ہے تو ہر ایک آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس طرح سے 7 آسمان کی سیر جب کرائی جاتی ہے تو ہر آسمان پر ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہاں پر اپنی امت کے اچھے اور برے اعمال وہاں پر آپ کو بتلائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ 7 آسمان سے آگے بڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا کے مقام پر۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ 7 آسمان سے آگے ہے۔ سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کے جھاڑ کو، اور منتہا کہتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو بیری کا وہ درخت جس کی کوئی انتہا نہیں رہتی، وہاں پر کوئی ایک ایسی اسپیس تھا کہ کوئی وہاں پر اس کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ تو اس مقام پر سدرۃ المنتہا پر آ کر حضرت جبرائیل امین رک جاتے ہیں، اور رک کر کہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ آگے بڑھ جائیے، اگر یہاں سے ایک قدم بھی میں آگے بڑھاتا ہوں تو میرے پر جل کر خاک ہو جاتے ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ میرے پر جل کر خاک ہو جاتے ہیں؟ تو جہاں پر جبرائیل امین کا ایک پورا یعنی ایک حصہ جل جاتا ہو، وہاں پر پورے کے پورے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہاں پر ایک پورا جل جاتا ہے جبرائیل امین کا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے کے پورے داخل ہو جاتے ہیں۔ اور معراج کیا ہے کہ معراج یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو میلاد کہلاتی ہے، اور آپ آسمان کی سیر کو جاتے ہیں تو معراج کہلاتی ہے۔ تو ایک مہدوی مصدق میلاد بھی مناتا ہے اور معراج بھی مناتا ہے، لہذا اس کا ایک مہدوی کا یہ عقیدہ ہے کہ دونوں چیزیں ایک مہدوی مانتا ہے، سچے دل سے مانتا ہے۔ اور اس معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھتے ہیں، سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھتے ہیں، تو وہاں پر آگے جاتے ہوئے ایک عجیب سا منظر دیکھتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا سے آ کر آگے بڑھنے کے بعد ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں پر صرف فرشتوں کی عبادت کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہاں پر
عبادتوں کی آوازیں سنائی دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور لامکا تک آپ پہنچتے ہیں۔ لامکا وہ مقام ہے، لامکا یعنی جہاں پر کوئی اسپیس نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں ہوتا، ہم جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے وہ کوئی بھی چیز وہاں پر نہیں ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ لامکا وہ چیز ہے، نہ وہاں پر جھاڑ ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ وقت ہے، کوئی چیز ہمارا ذہن میں جو گمان ہے اس گمان سے بھی کہیں آگے لامکاں کی وہ کیفیت ہے کہ جس کا تصور بھی انسانی ذہن نہیں کر سکتا۔ وہ لامکاں میں خدائے تعالیٰ وہاں پر جلوہ افروز ہے، جہاں پر کوئی مکان، کوئی جگہ، کوئی وقت مقرر نہیں، خدائے تعالیٰ وہاں پر جلوہ افروز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے حیران رہتے ہیں، تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ وہاں سے جب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر ادھر آخر کوئی چیز نہیں ہے، کیا بات ہے، میں کہاں پر آ گیا ہوں؟ تو ایک آواز آتی ہے، ادنو ادنو کہہ کر آواز آتی ہے، اے محمد ادنو، یعنی قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ ادنو ادنو کی آوازیں شروع ہوتی ہے۔ ایک ادنو کی آواز کا جو فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے ہیں، ایک ادنو میں یہ فرق ہوتا ہے، اس کا کتنا جو ہے لمبا فاصلہ ہے کہ ایک ادنو اگر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ مکہ معظمہ سے آپ آسمان پر جتنا فاصلہ میں گئے تھے اتنے فاصلے کی کیفیت ایک ادنو میں ہوتی ہے۔ ادنو کی آواز پر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اس طرح سے 1000 مرتبہ ادنو کی آواز آتی رہتی ہے، 1000 مرتبہ ادنو کی آواز آتی ہے، میرے قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز پر آگے بڑھتے ہیں تو سراپا وہاں پر خدائے تعالیٰ کا جلوہ ہوتا ہے، خدائے تعالیٰ کا دیدار آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کو جب آپ دیکھتے ہیں، آپ کا جلوہ دیکھتے ہیں، آپ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں تو وہاں پر بے ساختہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کی تعریف خدائے تعالیٰ کی نکل جاتی ہے، التحیات للہ والصلوات، یعنی میرے التحیات تمام زبانی عبادتیں، والطیبات تمام بدنی عبادتیں، والصلوات یعنی کہ جتنی بھی میری مالی عبادتیں ہیں، اے باری تعالیٰ سب کے سب تیرے آگے میں اپنا سر خم کرتے ہوئے اس کو پیش کر رہا ہوں۔ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دیکھیے، غور فرمائیے کہ ایک انسان، آج کا انسان جب ترقی کرتا ہے، عروج پر پہنچتا ہے یا کوئی عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کی اکڑ کیسی ہو جاتی ہے کہ کوئی مجھے پوچھے اور کوئی مجھے میری تعریف کرے، میری آؤ بھگت کرے۔ یہ انسان کی اکڑ کا کوئی انتہا اس کی نہیں رہتی۔ جب انسان کو ترقی ملتی ہے تو اس کے اندر اتنی اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ کوئی بھی انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا اس انتہا کے عروج پر، بلندیوں پر پہنچا ہے؟ آج تک نہیں پہنچا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ عروج کی کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں آپ کے حدود کی۔
उस हुदूद पर पहुंचने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर तस्लीम खम किए हुए हैं और आपके अंदर वहाँ पर भी इनकिसारी और आजिज़ी है, जबकि खुदाए ताला आपके रूबरू है। खुदाए ताला आपके रूबरू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर भी इनकिसारी दिखलाते हैं। अत्तहियात जब कहते हैं तो अल्लाह कहता है अस्सलामु अलैकुम वत्तय्यिबात, तो अल्लाह कहता है व रहमतुल्लाहि। फिर वस्सलवात जब कहते हैं तो अल्लाह ताला कहता है बरकातहू, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, सब कुछ आप पर निछावर हो। इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुदाए ताला का दीदार करके वापस होते हैं तो वापसी में आपको तोहफे के तौर पर 50 नमाजें अल्लाह ताला अता करता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 50 नमाजें हैं आपकी उम्मतियों के लिए, हमारी तरफ से एक तोहफा है, ये लेकर जाइए। ये मिराज का तोहफा है, ये दीदार का तोहफा है, मेरे दीदार का तोहफा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 50 नमाजें लेकर जब वापस उतरते हैं तो रास्ते में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। हज़रत मूसा कहते हैं ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बात है, क्या आप ये गुमान करते हैं कि आपकी उम्मत ये 50 नमाजें दिन भर में पढ़े अदा करेगी? हरगिज़ नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि आप कुछ नमाजें कम करा कर आइए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला मेरी उम्मत इतनी नमाज़ों का बोझ उठा नहीं सकेगी, लिहाजा उसमें कुछ कमी की जाए। लिहाजा उसमें से 40-45 नमाजें रहती हैं 50 के बजाय। फिर वापस आते हैं। इस तरह से जब भी वापस आते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको वापस भेजते हैं नमाज कम कराने के लिए। कितनी मरतबा? 9 मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेजते हैं। इस तरह से सिर्फ 5 नमाजें रह जाती हैं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपकी उम्मत ये भी अदा नहीं कर सकेगी पाबंदी से। तो कहते हैं कि अब मुझे शर्म आती है कि मैं इससे कम कराऊं, लिहाजा मेरी उम्मत को ये नमाज़ें, ये तोहफ़ा कबूल और मंजूर करता हूँ मेरी उम्मत के लिए। ये कहते हैं यहाँ पर एक नुक्ता ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला को देखने की ख्वाहिश की थी तो अल्लाह ताला ने कहा था कि लन तरानी, ए मूसा तू मुझे नहीं देख सकता। यहाँ पर ये दलील दी जाती है कि अल्लाह का दीदार हो ही नहीं सकता। जबकि हज़रत मूसा को नहीं हुआ दीदार तो हम जैसे इंसानों को क्या हो सकता है? अरे हज़रत अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना बाकी था, तशरीफ़ लाना बाकी था। ये क्यों भूल रहे हैं कि वो क्या चीज़ लेकर आएंगे उम्मतियों के लिए? मगर यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब लन तरानी कहा, लन तरानी तू मुझे नहीं देख सकता, ये कहा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दिख सकता। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दिख सकता, ये मैं नहीं दिख सकता नहीं कहा और ये कहा कि तू नहीं देख सकता, कोई और तो देख सकता है, कोई और तो देख सकता है, तू नहीं देख सकता। मतलब ये है कि अल्लाह दिख सकता है मगर वो ख़ास शख्सियत के लिए ख़ास कह दिया गया कि तू नहीं देख सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश जब शब मेराज में आपने देखा कि मैंने अल्लाह का दीदार सरापा मुझे नहीं हुआ, एक तजल्ली हुई थी, एक तजल्ली मैंने तो हज़रत मेरी ख्वाहिश पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था क्या मूसा तू मुझे नहीं देख सकता, हाँ अलबत्ता मेरी ज़ात का दीदार मैं तुझे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मेरी सिफत का दीदार तुझे अता करता हूँ। ये कोहे तूर जो सामने है, ये कोहे तूर को मैं आईना बनाता हूँ,
اس آئینے میں صرف میری چھبی دیکھ لے، سراپا مجھے نہیں۔ آئینے میں جیسا انسان اپنا عکس دیکھتا ہے تو آئینے میں وہ خود نہیں چلا جاتا بلکہ آئینے کے اندر اس کا عکس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ اس کوہ طور کے پہاڑ کو میں آئینہ بناتا ہوں، میں اس کے اندر اپنا عکس دے رہا ہوں، تو میرے صرف عکس کو دیکھ لے۔ تو جیسے ہی اس کوہ طور کے اندر اس خدا تعالیٰ کے عکس کو دیکھا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، بس وہ تمنا باقی تھی۔ مگر یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خدا تعالیٰ کا دیدار کر کے آ رہے تھے، تو ان کے چہرے میں، ان کی آنکھوں میں خدا تعالیٰ کے دیدار کی صفت کو دیکھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار خدا تعالیٰ کے پاس واپس بھیج رہے تھے۔ 9 مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کا دیدار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کا دیدار کیا۔ ان کی آنکھوں میں جو دیدار کی کیفیت تھی، آپ کو وہ دیدار کے تعلق سے آپ کا ہمارا ذہن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو ہم یہ محسوس نہیں کر سکتے، مگر دیدار کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں، دنیا کی مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو۔ اگر کہیں پر ہم قریب سے بجلی کو کونتا ہوا، چمکتا ہوا دیکھیں ہماری آنکھیں، یا جب ویلڈنگ کرنے والا جب ویلڈنگ کرتا ہے تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اس روشنی کو دیکھتے ہیں ویلڈنگ کی، تو ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے تو یقین مانیے، آپ تصور کیجئے کہ آپ کو بند آنکھوں میں بھی وہ روشنی نظر آئے گی، ہے یا نہیں یہ بات؟ کہ آپ کبھی چلے جائیے جہاں پر ویلڈنگ ہوتی ہو، ویلڈنگ کی جو روشنی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر آپ آنکھیں بند کریے کچھ دیر کے لیے، تو آپ کی آنکھوں میں وہ روشنی آپ کو ہری ہری، اودی اودی، سفید سفید آپ کو نظر آئے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تو صرف دنیا کی روشنی ہے، سراپا خدا تعالیٰ کا دیدار جن آنکھوں کو ہوتا ہو تو اس کی کیفیت کیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی کیفیت باقی رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کیفیت کو دیکھنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خدا تعالیٰ کے پاس بھیج رہے تھے۔ ہر مرتبہ تازہ دیدار ہوتا تھا، اور جب واپس آتے تھے تو وہ تازہ کیفیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھتے تھے۔ اب جب واپس آنے کے بعد کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ پھر پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی مسکراہٹ میں کا مطلب ہم کچھ سمجھے نہیں، وہ دیدار کی کیفیت کیا ہے جو آپ نے ابھی بھی دیکھی ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک سراپا آئینہ تھا جس کے سامنے میں کھڑا ہوا تھا، یہ دیدار کی کیفیت بیان کر رہے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیفیت کو ایک شاعر نے یوں کہا ہے کہ آپ تھے آئینہ، محو تماشا تھا خدا، آپ کا حسن آپ کو دکھانے کے لیے آپ آئے۔ تو یہ کیفیت کہ ایک آئینہ تھا جس کے سامنے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ پھر کیفیت پوچھی گئی کہ خدا تعالیٰ کو تم نے کیسا دیکھا ہے؟ اگر ہم خدا کو دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے خدا کو کیسے دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا رأیت ربی بھی ربی، میں نے اپنے خدا کو، اپنے رب سے دیکھا۔ تو بتلائیے ہمارا ذہن کیا اس کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات تک پہنچ سکتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے دیکھا؟ تو رب کو دیکھنے کے لیے اپنا رب کیا بات ہے،
تو اسی لیے یہاں پر حضرت بندگی میاں سید قمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہدی علیہ السلام کی ذات میں خدائے تعالیٰ کا دیدار کیا تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بات کی کہ پھوٹ جائے بندے کی آنکھیں، میں نے مہدی کو نہیں بلکہ خدا کو دیکھا ہے۔ تو یہ خدا کی کیفیت ہے۔ پھر پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ کیا خدائے تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں جواب دیتا ہے کہ وہ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ قرآن کی آیت کا انکار کون کرے گا؟ وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے؟ تو یہ دیکھنے کی کیفیت، یہ دیکھنے کی طلب، جب کیفیت کب پیدا ہوگی؟ جب ہم میں طلب ہوگی، اور اسی طلب کے لیے مہدی خلیفۃ اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ طلب دیدار خدا فرض ہے۔ خدائے تعالیٰ کے دیکھنے کی طلب ہر انسان رکھے، ضرور انشاءاللہ خدائے تعالیٰ اس کو سر کی آنکھ سے، خواب میں یا دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کیفیت دیدار کی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائے تعالیٰ کو معراج میں دیکھی، اور معراج اسی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر خدائے تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ معراج کی یہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آج کی رات، جب کہ الصلاۃ معراج المومنین کہا ہے، ایک ذریعہ بنایا ہے نماز کو، کہ نماز مومنین کے لیے سیڑھی ہے خدا تک پہنچنے کی، تو کم از کم اس سیڑھی کے ذریعے تو ہم خدا تک پہنچ سکیں۔ تو آج کی رات میں ہمیں چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، قضا نمازیں ہم پڑھیں، ہم سے جو قضا نمازیں چھٹی ہوئی ہیں اس کو پڑھنے کا، چاہے 1 دن کی ہو یا 2 دن ہو، جس میں جتنی سخت اور طاقت ہے تو آج کی رات میں اتنے دن کی قضا پڑھ سکتا ہے۔ قضا نمازیں پڑھنے کے لیے صرف فرض نماز کی قضا ضروری ہے، اس لیے سنتوں کی قضا یہاں پر نہیں ہے، صرف فرض نمازوں کی قضا، جیسے فجر کی 2 رکعت کی قضا، اس کے بعد ظہر کی 4 رکعت فرض کی قضا، اور عصر کی 4 رکعت فرض کی قضا، اس کے بعد 3 رکعت مغرب کی فرض کی قضا، اس کے بعد 4 رکعت عشاء کی فرض کی قضا۔ اس طرح سے پورے دن کی ہم نے 5 نمازیں قضا کی تو 1 دن کی قضا ہوئی۔ اس طرح سے ہر قضا کے بعد وطر کی بھی قضا ضروری ہے، ہر وطر کی قضا، ایک پورے دن کی نماز قضا ہو جائے عشاء کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اس دن کے قضا وطر بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ اس طرح سے جتنی ہو سکے قضا نمازیں پڑھیں۔ آج کی رات میں ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، کہہ کے کہ باری تعالیٰ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اس طرح سے اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ تلاوت قرآن بھی کیا جائے، اور باقی وقت ذکر اللہ میں ہمیں بیٹھ کر ذکر اللہ ہم پر جو فرض ہے، ذکر اللہ آتی جاتی سانس میں ہمیں کرنا ہے، اور ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی طلب ہمیں رکھنا ہے کہ ہماری سانس جب اٹھے گی تو اللہ کا دیدار لے کر اٹھے گی، اور جو سانس ہماری ختم ہوگی تو اللہ کے دیدار کے طلب کے ساتھ ختم ہوگی۔ اس طرح سے ہمیں سانسوں میں اپنے ذکر اللہ کو کرنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں رات گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول مہدی کے صدقے میں ہم کو اس مقدس شب معراج کی رات میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے رسول مہدی کے صدقے میں، اور ہم پر اس دار دنیا میں اپنے دیدار کو آسان فرمائے، ہم کو بعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلائے، بعمل مسلمان مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔